صادق آل محمد ماہ رمضان میں ہر روز یہ دعا کیا کرتے تھے کہ پروردگارہ میری وفات اور میری موت کو تیری راہ میں قتل ہونا قرار دے، خدایا میں تیری راہ میں مارا جاؤں، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرچم اور علم کے نیچے، اور تیرے جو خاص اولیاء ہیں ان کے ساتھ ان کی میت۔ یعنی یہ آئمہ کی دعا رہی ہے، اور مولا کائنات کی بھی اسی سے ملتی جلتی دعا۔ پروردگارہ میری موت کو، میری زندگی کا اگر خاتمہ ہو تو کیسے قرار دے؟ قتلاً فی سبیلک، پروردگارہ میں تیری راہ میں وہ مجھے قتل کرے جو تیری مخلوق میں سب سے بد ہو، سب سے جو برا ہو، سب سے بدترین ہو۔ اسی وجہ سے ابن ملجم کو اشقى الاولین والآخرین کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اہل بیت علیہ السلام کی دعائیں تھی کہ پروردگارہ ہمیں مولا کائنات کی خوبصورت یہ دعا اور ان کا پیغام ہم تک کہ پروردگارہ تیری راہ میں اگر مجھے 1000 ضرب مار کر تلوار سے قتل کیا جائے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں بستر پہ مارا جاؤں اس موت کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ یہ آسان نہیں ہے۔ ایک انسان کا بدن کتنا بدن ہے؟ آپ اس کو فقط سوچیں کہ اگر ایک انسان کے بدن پہ 1000 تلوار کے وار کیے جائیں تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ ختمی مرتبات کے سامنے ایک فرد نے آ کر یہ دعا کی، پروردگارہ تجھ سے جو تیرے اولیاء طلب کرتے ہیں ان میں سب سے جو اچھا ہے پروردگارہ مجھے وہ عطا کر، پروردگارہ مجھے وہ عطا کر جو تیرے صالح بندے تو اسے عطا کرتے ہیں، کیونکہ مجھے نہیں پتا کیا اچھا ہے، میں کیا طلب کروں؟ پروردگارہ جو تیرے صالح اور نیک بندے تو اسے طلب کرتے ہیں مجھے وہی چاہیے۔ جب وہ شخص دعا کر رہا تھا، ختمی مرتبات نے فرمایا اگر اس کی دعا قبول ہوگی تو یہ راہ خدا میں شہید ہوگا، اگر اس کی دعا قبول ہو جائے، کیونکہ اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے جس کو طلب کیا جائے، سب سے بہتر۔ لہذا اولیاء خدا کی آج بھی یہی روش ہے، اہل بیت علیہ السلام سے جتنا وہ قریب ہوتے ہیں ان کی پہلی اور آخری اور سب سے بڑی تڑپ اور طلب یہی ہوتی ہے پروردگارہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما۔